الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ولا نظير له ولا وزير له ولا مشير له ونشهد أن سيدنا وسندنا وحبيبنا وحبيب ربنا وطبيب قلوبنا وقرة أعيننا ومولانا محمدا عبده ورسوله أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم إن الله يأمركم أن تؤدوا الأمانات إلى أهلها وَإِذَا حَكَمْتُمْ بَيْنَ النَّاسِ أَن تَحْكُمُوا بِالْعَدْلِ إِنَّ اللَّهَ نِعِمَّا يَعِظُكُمْ بِهِ صدق الله العظيم وصدق رسوله النبي الكريم ونحن على ذلك من الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي اللهم انفعنا بما علمتنا وعلمنا ما ينفعنا وزدنا علما اما بعد حضرات محترم، اللہ رب العزت کے ہم پہ لاتعداد احسانات ہیں. وَإِن تَعُدُّوا نِعْمَةَ اللَّهِ لَا تُحْصُوهَا. تم اللہ کے انعامات کو، اللہ کی نعمتوں کو، احسانات کو
اگر گننا چاہو تو تم اسے شمار نہیں کر سکتے۔ اللہ رب العزت کے ان لا تعداد اور بے شمار احسانات میں سے ایک عظیم احسان اس ملک عزیز پاکستان کی صورت میں آزادی کی نعمت اور آزادی کا احسان ہے۔ دعا کریں اللہ رب العزت ہمیں اس آزادی کی نعمت کی قدر کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اللہ ہمیں اس ملک کے ساتھ وفا اور اخلاص نصیب فرمائے۔ وطن کی محبت، وطن کے ساتھ وفا، یہ شریعت اسلامیہ کے احکام سے متصادم نہیں، بلکہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی متعدد احادیث مبارکہ سے اور قرآن کریم کی متعدد آیات مبارکہ سے اس چیز کا پتہ چلتا ہے کہ انسان اپنی جائے پیدائش، اپنی جائے سکونت اور جس علاقے میں رہتا ہے اس کے ساتھ ایک فطری اور طبعی محبت رکھتا ہے، اور یہ شریعت کا تقاضا بھی ہے۔ اس لیے شریعت اسلامیہ نے، قرآن کریم نے اللہ کے دین کی خاطر اپنے گھر بار کو چھوڑنا، جسے شریعت ہجرت کہتی ہے، اس کا بطور خاص ذکر کیا ہے کہ یہ کام جو ہے وہ انتہائی دشوار اور مشکل ہوتا ہے۔ تمہیداً چند احادیث مبارکہ اس حوالے سے ذکر کر کے میں اپنے اصل موضوع کی طرف آنا چاہوں گا کہ ہمیں اس آزادی کی نعمت کی قدر کیسے کرنی چاہیے، اور اس ملک کے استحکام اور سالمیت کے لیے ہمیں کون کون سے اقدامات اٹھانے چاہیے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جب مکہ مکرمہ سے مدینہ منورہ ہجرت کے لیے مجبور کر دیے گئے تو کتب حدیث میں سیدنا عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالی عنہما کی یہ حدیث ملتی ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ہجرت کا سفر اختیار کرتے ہوئے بیت اللہ کو مخاطب کرتے ہوئے یہ فرمایا کہ میں اگرچہ تجھے چھوڑ کے جا رہا ہوں، یہاں سے نکل رہا ہوں، لیکن اللہ جانتا ہے کہ روئے زمین میں سب سے زیادہ محبت مجھے تجھ سے ہے، اور اللہ کے ہاں بھی یہ علاقہ، یہ خطہ سب سے زیادہ عزت اور مقام و مرتبہ والا ہے۔ اور پھر فرمایا کہ اگر میری قوم مجھے یہاں سے نکلنے پہ مجبور نہ کرتی تو میں کبھی بھی تجھے چھوڑ کے نہ جاتا۔ اور پھر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جب ہجرت کر کے مدینہ منورہ پہنچے ہیں تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے مدینہ منورہ کے ساتھ بھی اپنی اسی قلبی وابستگی کا، محبت کا تذکرہ متعدد احادیث میں فرمایا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے جس طرح مکہ حرم تھا، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے مدینہ منورہ کو بھی حرم، عظمت والا، احترام والا شہر قرار دیا۔ بلکہ اللہ کے حضور یہ دعا کی کہ یا اللہ ہمارے دلوں میں مدینہ کی ویسی ہی محبت ڈال دے جیسی مکہ کی محبت ہمارے دلوں میں ہے، او اشد، یا اس سے بھی زیادہ ہمارے دلوں میں مدینہ کی محبت ڈال دے۔ اور یہ بھی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے دعا فرمائی کہ اللہ جتنی برکت تو نے مکہ میں عطا کی ہے اس سے دگنی برکت تو مدینہ منورہ میں عطا فرما دے۔
تو یہ احادیث مبارکہ اس چیز کی دلیل ہے کہ انسان جس علاقے میں رہتا ہے وہاں کی قلبی محبت، وہاں سے قلبی وابستگی اسے بشری اور طبعی تقاضوں کی بنا پہ ہوتی ہے، اور یہ شریعت سے کوئی متصادم چیز نہیں ہے۔ ہمارا ملک عزیز جو اپنی عمر کے تقریباً پون صدی گزار چکا ہے، 77 سال جس کے قیام کو ہو چکے ہیں، ہماری ناقدری، ہمارے اجتماعی اور قومی غلط فیصلوں اور اقدامات کی بنا پہ آئے روز مشکلات میں ہی گھرتا چلا جا رہا ہے۔ اللہ رب العزت اس ملک عزیز کو قیامت کی صبح تک قائم دائم رکھے۔ اللہ رب العزت اس ملک کی تمام مشکلات کو حل فرمائیں، اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے جو دعائیں مدینہ منورہ کے حوالے سے فرمائیں، اللہ ہم عاجز بندوں کی وہی دعائیں اس ملک عزیز کے بارے میں قبول فرمائیں کہ اللہ اس میں برکت عطا فرما، اس کے ساع میں، اس کے مد میں، یعنی اس کے پیمانوں میں اللہ برکت عطا فرمائے۔ اللہ یہاں سے مہنگائی کو، عریانیت کو، فحاشی کو، اپنی نافرمانی کو ختم فرمائیں۔ تو ایک طالب علم کی حیثیت سے میرا ارادہ یہ ہے کہ آج ملکی استحکام کی 3 اہم بنیادوں کے حوالے سے کچھ گزارشات پیش کروں۔ کسی بھی ملک کے استحکام کے لیے کچھ بیرونی عوامل اور اسباب ہوتے ہیں، اور کچھ داخلی اور اندرونی عوامل اور اسباب ہوتے ہیں۔ انہی داخلی عوامل میں تعلیم ہے، مضبوط نظام معیشت ہے، عدل و انصاف کا قیام ہے، وہاں کے باسیوں کا باہمی اتحاد و اتفاق ہے، ملکی دفاع کا مضبوط ہونا ہے، وہاں کے باسیوں میں مساوات کا قیام ہے، جرائم کا خاتمہ، عصبیت اور ہر قسم کے تعصبات کا خاتمہ، اللہ رب العزت کی شریعت کے نفاذ، بالخصوص حدود و تعزیرات کا نفاذ، رشوت اور بددیانتی کا خاتمہ، وہاں کے باسیوں بالخصوص اقلیات کے ساتھ حسن سلوک، اور اس طرح کے بہت سے اور داخلی عوامل ہیں جو کسی بھی ملک کے استحکام میں بنیادی کردار ادا کرتے ہیں۔ مجھے ان داخلی عوامل میں آج 3 اہم ترین بنیادی عوامل کے حوالے سے کچھ کہنا ہے کہ کسی بھی ملک کے استحکام کے لیے 3 بڑی بنیادیں ہیں۔ پہلی بنیاد تعلیم، دوسری بنیاد مضبوط معیشت، اور تیسری اہم بنیاد عدل و انصاف کا قیام ہے۔ ہمارے اس ملک عزیز کی ترقی اور استحکام اور سالمیت کی پہلی بنیاد بھی تعلیم کی ہے، جس کی طرف بدقسمتی سے ہمیں جو توجہ دینی چاہیے تھی وہ نہیں دی جا سکی۔ ہم آئے روز نئے تجربات کرتے ہیں، قومی تعلیمی پالیسی کے نام پہ ہر آنے والی حکومت اپنی ترجیحات، اپنے مفادات کا تحفظ کرتی ہے، اور اس ملک کی سالمیت اور استحکام کے لیے مضبوط بنیادوں پہ
تعلیمی پالیسی اب تک ملک اس سے محروم ہے، جبکہ کسی بھی معاشرہ اور کسی بھی ملک کی سالمیت اور استحکام کے لیے علم کس قدر ضروری ہے، اس کا اندازہ آپ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پہ نازل ہونے والی پہلی وحی سے فرما رہے ہیں کہ جب شرک کا بول بالا تھا، رسالت کا تصور ہی نہیں پایا جاتا تھا، بچیوں کو زندہ درگور کیا جاتا تھا، ان کے ہاں کوئی معاشی، سیاسی، اجتماعی نظام نہیں تھا، تو اللہ رب العزت نے پہلی وحی جو نازل کی، اقرأ بسم ربک الذی خلق، اپنے رب کے نام سے پڑھ جس نے پیدا کیا۔ اس پہلی وحی نے یہ پیغام دیا کہ انسان شرک میں مبتلا اس لیے ہے، رسالت کے تصور سے ناآشنا اس لیے ہے، یہ اپنے سیاسی، معاشی اور معاشرتی ذمہ داریوں سے لا علم اس لیے ہے کہ اس کے پاس علم کی دولت نہیں ہے۔ اگر اس کے پاس علم کی دولت آ گئی تو یہ سارے مسائل از خود حل ہو جائیں گے۔ اور شریعت اسلامیہ کا یہ امتیاز ہے کہ یہ علم کو دیگر فرائض کی طرح ایک اہم فریضہ جو ہے وہ قرار دیتا ہے۔ طلب العلم فریضۃ علی کل مسلم، علم کا حاصل کرنا ہر مسلمان پہ، وہ مرد ہو یا عورت، ضروری ہے، فرض ہے۔ تو کسی بھی ملک کی سالمیت اور استحکام کے لیے اولی اور اہم ترین بنیاد جو ہے وہاں مضبوط نظام تعلیم ہے۔ اور تعلیم کے حوالے سے بھی مفت تعلیم اور لازمی تعلیم، یہ دو اہم چیزیں ہیں کہ وہاں کے باسیوں کو مفت تعلیم دی جائے، اور وہاں کا قانون جو ہے وہاں کے باسیوں کے لیے تعلیم کو لازمی قرار دے، اور یہ شریعت کا حکم بھی ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک حدیث مبارک کا مفہوم یہ ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ان لوگوں کا کیا حال ہے جو دین سیکھتے نہیں، اور پھر فرمایا کہ ان لوگوں کا کیا حال ہے کہ ان کا یہ طرز عمل کیسا ہے جو اپنے پڑوسیوں کو دین سکھاتے ہیں، اپنے گرد و پیش میں تعلیم کو نافذ نہیں کرتے، اور فرمایا کہ اگر وہ تعلیم کا سلسلہ جاری نہیں کریں گے تو میں انہیں سزا دوں گا۔ تو حضرت ابو موسیٰ اشعری رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا قبیلہ، ان کے سرکردہ افراد آئے اور انہوں نے، اور حضرات صحابہ کے ہاں ایک عمومی بے چینی بھی پیدا ہوئی کہ کیا دوسروں کے علم نہ حاصل کرنے اور ان کے اس جرم کی سزا بھی ہمیں ملے گی؟ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہاں ایسا ہی ہوگا، کیونکہ تعلیم و تعلم جو ہے یہ معاشرے کی اجتماعی ذمہ داری ہے۔ تو قبیلہ اشعریین نے، حضرت ابو موسیٰ اشعری کے قبیلہ نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے 1 سال کی مہلت طلب کی کہ ہمیں 1 سال کی مہلت دی جائے، ہم اپنی اس کمزوری پہ قابو پا لیں۔ اور قرآن کریم نے بھی فلولا نفر من کل فرقۃ منہم طائفۃ لیتفقہوا فی الدین ولینذروا قومہم اذا رجعوا الیہم، کہ ایسا کیوں نہیں ہوتا کہ ہر گروہ میں سے ایک جماعت دین حاصل کرنے کے لیے، دین کی سمجھ بوجھ حاصل کرنے کے لیے، علم حاصل کرنے کے لیے نکلے، وَلْيُنذِرُوا قَوْمَهُمْ إِذَا رَجَعُوا إِلَيْهِمْ، اور علم کی دولت حاصل کرنے کے بعد جب وہ اپنے علاقے میں جائیں تو وہاں اپنی قوم کو بھی علم کے زیور سے آراستہ کریں، انہیں بھی جو ہے اپنی کمزوریوں کے بارے میں آگاہ کریں۔ تو شریعت اسلامیہ نے علم کو جو ہے ایک بنیادی ضرورت قرار دیا ہے کسی بھی معاشرے کے لیے۔ اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں علم کی جو اہمیت تھی ان احادیث مبارکہ سے ہٹ کے
رسول اللہ فرمایا کہ جو شخص علم حاصل کرنے کے لیے نکلتا ہے وہ ایسا ہی ہے جیسے اللہ کی راہ میں نکلا ہے، اور جو علم حاصل کرنے کے لیے نکلتا ہے من سلک طریقا یلتمس فیہ علما سلک اللہ بہ طریقا الی الجنہ، جو علم حاصل کرنے کے لیے کسی راستے پہ چلتا ہے اللہ اسے جنت کے راستے پہ چلا دیتے ہیں۔ اور یہ تعلیم معاشرے کے تمام طبقات کے لیے، مرد و عورت دونوں کے لیے، مسلم کا لفظ جو ہے وہ مرد و عورت دونوں کو شامل ہے۔ اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں خواتین کی تعلیم کے لیے الگ دن کا تقرر تھا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے خواتین کے لیے ایک الگ دن مقرر کیا ہوا تھا جس میں خواتین ہی کو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم وعظ و نصیحت فرماتے، انہیں دین کے مسائل سے آگاہ فرماتے، اور خواتین اپنے مسائل جو ہے وہ اس حوالے سے پوچھتی۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے دور میں خواتین کے دو بڑے مدرسے جو ہے وہ قائم تھے، ایک مدرسہ سیدہ عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا کا، اور دوسرا مدرسہ سیدہ حفصہ رضی اللہ تعالیٰ عنہما کا۔ تو سب سے پہلی بنیاد جو کسی بھی ملک کے لیے اس کے استحکام کے لیے ضروری ہے وہ تعلیم ہے، کیونکہ تعلیم انسانی ترقی کا ذریعہ بھی ہے، رفع درجات کا سبب بھی ہے۔ بدقسمتی سے ہم نے اس ملک عزیز میں تعلیم کو بھی ایک تجارت بنا رکھا کہ ہماری انفرادی اور اجتماعی ترجیحات میں تعلیم بہت پیچھے ہے، اور جہاں ہے بھی ہم تعلیم کے جو مقاصد ہیں اس سے آگاہ نہیں ہیں۔ حضرات علماء نے تعلیم کے اہم مقاصد میں اللہ رب العزت کی معرفت اور اللہ رب العزت کی ذات سے شناسائی کو لکھا۔ بدقسمتی سے ہماری تعلیم اور نظام تعلیم ہمیں اللہ سے آگاہ کرنے کے بجائے، معرفت الہی کے حصول کی بجائے اللہ کی معرفت سے دور کرنے والا، لادینیت اور الحاد کی طرف لے جانے والا۔ دوسرا مقصد تعلیم اللہ اور اللہ کے رسول کی اطاعت ہے کہ قیامت کے سوالات میں سے جو ہر شخص کو جس کا جواب دینا ہوگا وَعَنْ عِلْمِهِ فِي مَا عَمِلَ بِهِ، کہ اللہ نے جو علم دیا تھا اس کے مطابق عمل کتنا کیا۔ تیسرا بڑا مقصد قرآن و سنت کا صحیح فہم ہے، صحیح سمجھ ہے۔ اس حوالے سے بھی ہمارے پاس جو بنیاد تھی کہ قرآن و سنت کا صحیح فہم وہی ہے جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے اولی شاگردوں حضرات صحابہ، تابعین اور تبع تابعین، قرون اولیٰ جن کی خیر کی گواہی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے دی، ان کی سمجھ کے مطابق ہم قرآن کو سمجھیں، حدیث کو سمجھیں۔ اور یہاں بھی بدقسمتی سے قرآن فہمی کے نام پہ، دین کی تعلیم و تبلیغ کے نام پہ جو شخص اٹھتا ہے وہ اپنی ذاتی خواہشات اور اپنی ذاتی ترجیحات کو دین بنا کے پیش کرتا ہے، اور قرآن و حدیث کی وہ تعویل، وہ تشریح پیش کرتا ہے جو حضرات صحابہ کے ہاں موجود نہیں۔ تعلیم کا چوتھا بڑا مقصد تکمیل حیات اور تعمیر کردار ہے کہ اللہ رب العزت نے اس کائنات کو کیوں بنایا، اس انسان کی تخلیق کا مقصد کیا ہے، اور یہ اپنے مقصد حیات کو کیسے پا سکتا ہے۔ تعلیم کے مقاصد میں ایک اہم ترین مقصد یہ بھی ہے۔ اسی طرح
تعلیم کے مقاصد میں سے ایک اہم مقصد جو ہے وہ معاشرتی تقاضوں کی سمجھ بوجھ ہے۔ پڑوسیوں کا حق کیا ہے، رشتہ داروں کا حق کیا ہے، والدین کا حق کیا ہے، جس معاشرے میں ہم رہ رہے ہیں اس ملک کا ہم پہ کیا حق ہے، اس علاقے کا ہم پہ کیا حق ہے، ہمارے گرد و پیش کے رہنے والے لوگوں کے ہم پہ کیا حقوق ہیں۔ علم بھی ہمیں ان ذمہ داریوں سے آگاہ کرتا، اور علم کا ایک اہم مقصد زندگی کی ضروریات سے آگاہی اور فراہمی بھی ہے کہ انسان کی اس زندگی کی اہم ترین ضروریات کیا ہیں اور ان کی فراہمی کیسے ممکن ہے۔ اور یہ وہ مقاصد تعلیم ہے جو شریعت کے مقرر کردہ مقاصد تعلیم ہے۔ بدقسمتی یہ ہے کہ اغیار نے اسلام کے مقرر کردہ ان مقاصد تعلیم کو اپنا رکھا ہے، اور ہم مسلمانوں نے بحیثیت مجموعی ان مقاصد تعلیم کو پس پش ڈالا ہوا کہ ہم نہ تو تعلیم کی اہمیت سے آگاہ ہیں، نہ تعلیم ہماری اولین ترجیحات میں شامل ہے، اور نہ ہم نے تعلیم کے ان مقاصد کو اپنے سامنے رکھا ہے جو ہمارے لیے قرآن و حدیث نے متعین کیے ہیں۔ علم کے مقاصد میں انفرادی اور اجتماعی ذمہ داریوں میں توازن، کہ انفرادیت اور اجتماعیت میں توازن، کہ انسان کی ذات کے حقوق کیا ہیں اور اس کے معاشرے کے، اس کی سوسائٹی کے اس پہ کیا حقوق ہیں، ان میں اعتدال اور توازن۔ اسے ایک حدیث کی روشنی میں سمجھیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک مثال سے سمجھایا کہ شخصی آزادی کی حدود اور لمٹس کیا ہیں۔ ہمیں کچھ لوگ ایک کشتی میں، بحری جہاز میں سوار ہوئے، اب اس میں ایک آدمی کو جو نشست ملی ہے وہ نیچے ہے اور کچھ لوگوں کی اوپر ہے۔ اب جو نیچے بیٹھا ہوا شخص ہے اسے پانی لینے کے لیے عرشے پہ جانا پڑتا ہے، اور پرانے زمانے کا اگر آپ سفر دیکھیں تو کشتیوں میں پانی وہی سمندر کا استعمال کرنا پڑتا ہے یا دریا کا، تو اسے پانی لینے کے لیے چونکہ بار بار اوپر جانا پڑتا ہے تو یہ سوچتا ہے کہ میں اس مشقت اور تکلیف سے بچنے کے لیے یہیں کوئی سوراخ کیوں نہ کر لوں، پانی آسانی سے حاصل کر لوں گا۔ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ لوگ اسے سمجھاتے، وہ کہتے ہیں میری جگہ ہے، میں نے اس کا کرایہ دیا ہوا ہے، میں نے اس کی قیمت ادا کی۔ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اگر یہ دیگر لوگ اسے نہیں روکیں گے، اس کا ہاتھ نہیں تھامیں گے، یہ خود تو ہلاک ہوگا، انہیں بھی لے ہی ہوگا۔ تو انفرادیت اور اجتماعیت میں توازن، پھر علم اور علم کی وحدت اور ہم آہنگی۔ بدقسمتی سے ہمیں دینی اور دنیاوی علوم کی کشمکش میں پھنسا دیا جائے۔ ہمارے اکابر نے یہ لکھا کہ دین کی دنیاوی اور دنیاوی تقسیم یہ اسلام کی تقسیم نہیں ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے احادیث مبارکہ سے جو تقسیم سامنے آتی ہے وہ علم نافع اور غیر نافع کی، کہ ہر وہ علم جو بندوں کی نفع رسانی کا سبب بنے۔ رسول اللہ نے دعا مانگی، اللہم انی اسألک علما نافعا، اے اللہ میں تجھ سے علم نافع مانگتا ہوں، اور جن چیزوں سے پناہ مانگی، وَأَعُوذُ بِكَ مِنْ عِلْمٍ لَا يَنْفَعُ، اللہ میں ایسے علم سے پناہ مانگتا ہوں جو نفع کا باعث نہ بنے، جو میری ذات کے لیے اور معاشرے کے لیے نفع رساں نہ ہو۔ اس لیے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے جہاں حضرات صحابہ کو قرآن و سنت کی تعلیم دی، وہیں حضرات صحابہ کو دیگر زبانیں سیکھنے کا بھی حکم دیا۔ حضرت زید بن ارقم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو
ان کی دیگر زبانوں سے آگاہی کی بنا پہ ہی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے انہیں اپنے خطوط لکھنے کی ذمہ داری دی کہ جو دیگر علاقوں سے خط آتے تھے ان میں کیا لکھا ہے اور ان کا جواب کیا دینا۔ حضرت حفصہ رضی اللہ تعالی عنہا کو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی اہلیہ کو، زوجہ مبارکہ کو حکم دیا کہ سیدہ شفا بنت عبداللہ انصاری صحابی ہیں، ان سے اہل حبشہ کی زبان سیکھیں۔ تو یہ دیگر زبانوں کا علم حاصل کرنا یا دیگر علوم و فنون، شریعت نے اس کی بنیاد جو ہے وہ علم نافع اور غیر نافع رکھی ہے۔ بدقسمتی سے ہمیں بر صغیر میں بالعموم دینی اور دنیاوی علوم کی اس چپکلش میں ڈال دیا گیا کہ سکول، کالج، یونیورسٹی اور دینی مدارس کے درمیان جو دوریاں اور فاصلے ہیں اس کا سبب جو ہے وہ یہی ناقص سوچ ہے کہ علم جو ہے وہ دین اور دنیا میں تقسیم ہے، جبکہ علم نافع اور غیر نافع کی تقسیم میں ہے۔ قرآن کریم نے ان یہود کے اہل کتاب کا تذکرہ کیا، مثل الذین حملوا التوراۃ ثم لم یحملوها، جنہیں اللہ نے تورات جیسی عظیم کتاب کا علم دیا، اس کی ذمہ داری دی، انہوں نے اس کی ذمہ داری نہیں نبھائی، تو قرآن نے کمثل الحمار یحمل اسفارا، انہیں اس گدھے سے تشبیہ دی جس کے اوپر بوجھ لاد دو، اس کے اوپر تورات رکھ دو، قرآن رکھ دو، تفاسیر رکھ دو، حدیث رکھ دو، اسے اس کی اہمیت کا کوئی پتہ نہیں، نہ وہ اس سے فائدہ اٹھا سکتا۔ تو اصل چیز جو ہے وہ علم کی نفع رسانی اور اس کے ضرر سے، ہر وہ علم جو اللہ کی معرفت، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت اور خلق خدا کی نفع رسانی کے احساسات کو اور شعور کو انسان میں پیدا کرے، وہ دینی اور شرعی ہے۔ اور ہر وہ علم جو خدا سے دور کرے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے دور کرے، قرآن و حدیث کی تعلیمات سے دور کرے، یا بندوں کی ضرر رسانی کا سبب بنے شریعت کی روح سے، وہ ناجائز اور غیر نافع علم ہے۔ تو پہلی اہم بنیاد جو ہے وہ ملکی استحکام کی ایک مضبوط نظام تعلیم ہے۔ اسی حوالے سے ہی بہت سی گزارشات کہی جا سکتی ہیں، لیکن میرا ارادہ یہی ہے کہ اختصار کے ساتھ ان تینوں بنیادوں کو آج کی نشست میں ہی مکمل کیا جا سکے۔ دوسری بڑی بنیاد کسی بھی ملک کے استحکام کے لیے مضبوط نظام معیشت ہے، معاشی نظام کا مضبوط ہونا۔ اللہ اکبر، شریعت اسلامیہ نے ہمیں یہاں بھی مکمل رہنمائی دی ہے، مکمل رہنمائی۔ اس طرف بھی، اس پہلو سے بھی ہم دیکھیں تو ہمارے ملک میں معیشت کو اسلامی خطوط پہ استوار کرنے کی اشد ترین ضرورت ہے، کیونکہ مال کی حقیقی ملکیت اللہ کی ہے۔ وَمِمَّا رَزَقْنَاهُمْ يُنْفِقُونَ، جو ہم نے انہیں دیا ہے اس میں سے خرچ کرتے ہیں۔ وَآتُوهُمْ مِن مَّالِ اللَّهِ الَّذِي آتَاكُمْ، اللہ کہتے ہیں کہ اللہ کے مال سے جو اللہ نے تمہیں دیا ہے ان فقراء اور مساکین کو دو۔ جب مال اللہ کا تو اس کے حاصل کرنے اور اس کے خرچ کرنے کے لیے بھی ہم اللہ کے حکم کے پابند ہیں۔ اس لیے قیامت کے انہی سوالات میں سے دو سوال مال سے متعلق ہیں۔ وَعَن مَالِهِ مِنْ أَيْنَ اكْتَسَبَ وَفِيمَ أَنفَقَ، حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی وہ حدیث کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ قیامت والے دن کسی شخص کو قدم اٹھانے کی اجازت نہیں ہوگی جب تک وہ 5 سوالوں کے جواب نہیں دے گا۔ عن عمرہ فیما افنا، زندگی کن کاموں میں گزار کے آیا، وعن شبابہ فیما ابلا، اور زندگی کا قیمتی حصہ جوانی کن کاموں میں گزارا۔ اور مال کے حوالے سے جس میں ہم حلال و حرام کی تمیز کو اٹھا رکھتے ہیں،
رشتہ داروں سے قطع تعلقی کی نوبت آ جاتی، دو سوال اس کے حوالے سے، وَعَمَّالِهِ مِنْ أَيْنَ اكْتَسَبَ وَفِيمَ أَنْفَقَ، مال آیا کہاں سے گیا کہاں، کن ذرائع سے کمایا اور کن جگہوں پہ کن مصارف میں خرچ کیا۔ پھر مالی امور میں اعتدال اور توازن، ارتقاء دولت کی ممانعت کہ مال جو ہے وہ معاشرے کے ایک طبقے کے پاس ہی جمع ہو کے نہ رہ جائے، انفرادی اور اجتماعی حق ملکیت، شریعت انفرادی حق ملکیت، لیکن بہت سے معاملات ایسے ہیں بیت المال ہے وہاں اجتماعی ملکیت نظام جو ہے وہ حکومت کے پاس ہے۔ اشیاء صرف کی قیمتوں کا تعین، امانت و دیانت کا انتظام اور اہتمام۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جب مدینہ منورہ ہجرت کر کے آئے ہیں، ہمیں اس چیز کا تو علم ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے دینی ضرورت نماز کے لیے مسجد نبوی کی جگہ کا انتخاب کیا، مسجد بنائی۔ وہیں کتب حدیث میں یہ چیز بھی ثابت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے مارکیٹ کی جگہ کا بھی خود تعین فرمایا، اور مدینہ کی مارکیٹ بھی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے خود قائم کی۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم وہاں جایا کرتے۔ یہ جو حدیث مشہور حدیث ہے کہ من غش فلیس منا، جس نے ملاوٹ کی، دھوکہ دیا، وہ ہم میں سے نہیں۔ اس کا سبب بھی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا مارکیٹ میں جانا، کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم گئے، ایک شخص اناج بیچ رہا ہے، تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اناج کا جو ڈھیر لگا ہوا ہے، گندم کا، جو کا، تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کے نیچے ہاتھ ڈالا، تو آپ کو تری محسوس ہوئی، گیلا پن محسوس ہوا۔ میں یہ کیا رسول اللہ، رات بارش ہو گئی تھی تو میں نے جو گیلا حصہ تھا، جو تر ہو چکا تھا، اسے نیچے کر دیا، اور جو خشک تھا اسے اوپر کر دیا۔ تو تب آپ نے فرمایا من غش فلیس منا، جو دھوکہ دیتا ہے وہ ہم میں سے نہیں۔ یہ صرف ملاوٹ کے لیے نہیں، ہر وہ ناجائز ذریعہ جس میں کسی کو بھی دھوکے میں رکھا جائے، شریعت نے اس کے حوالے سے ایک ضابطہ دے دیا کہ وہ کامل ایمان والا مسلمان نہیں ہے۔ سیدنا جابر بن عبداللہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، اور بعض روایت میں حضرت جریر بن عبداللہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے دست مبارک پہ بیعت کی۔ کس چیز پہ؟ علی اقام الصلاۃ و ایتاء الزکاۃ، نماز قائم کرنے پہ، زکوٰۃ ادا کرنے پہ، والنصح لکل مسلم، ہر مسلمان کی خیر خواہی پہ بھی، کہ میں ہر مسلمان کے ساتھ خیر خواہ رہوں گا، کسی کو دھوکہ نہیں دوں گا۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ، اور اس سے پہلے حضرت ابوبکر صدیق اور دیگر خلفاء بازار کا، مارکیٹ کا چکر لگایا کرتے، ناجائز منافع خوری کی ممانعت۔ تو شریعت اسلامیہ نے جو ہمیں ایک مضبوط نظام معیشت کے حوالے سے تعلیمات دی ہیں، ان میں سب سے اہم چیز جو ہے شریعت کی یہ تعلیم ہے کہ معاشیات اور اخلاق و مذہب اللہ کی حدود کے پابند ہیں۔ ہماری معیشت بھی جب مال اللہ کا، تو کمانے کا اور خرچ کرنے کا طریقہ بھی اللہ کا متعین کردہ۔ یا ایھا الذین آمنوا اذا نودی للصلاۃ من یوم الجمعۃ فاسعوا الی ذکر اللہ وذروا البیع۔ صرف میں اشارے کر رہا ہوں کہ تمہیں تجارت کی اجازت دی ہے، لیکن جب جمعہ کی اذان سنو تو اب اللہ کے ذکر کی طرف دوڑے آؤ اور خرید و فروخت کو چھوڑ دو۔ شریعت نے پابندی لگا دی، اور اللہ نے تعریف کی ہے ایسے لوگوں کی کہ جنہیں کوئی تجارت اور خرید و فروخت اللہ کے ذکر سے غافل نہیں کرتی۔ رجال لا تلہیہم تجارت ولا بیع عن ذکر اللہ، ایسے خوش نصیب لوگ
کہ جنہیں کوئی تجارت اور خرید و فروخت اللہ کے ذکر سے جو ہے وہ غافل نہیں کرتی۔ تو اسلام کے معاشی اصول میں سب سے پہلا اور بنیادی اصول جو ہے کہ یہ معاشیات اور اخلاق و مذہب اللہ رب العزت کی حدود کی پابند ہے۔ دوسرا، یہ معاشی جد و جہد اور اس کا مقام و مقصد کیا ہے کہ یہ دنیا کمانا، روزی کمانا، جس طرح علم حاصل کرنے کو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرض قرار دیا، کسب حلال کو، حلال روزی کمانے کو بھی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرض قرار دیا۔ طلب الکسب الحلالی فریضۃ بعد الفریضہ، کہ حلال روزی کمانا یہ بھی فرائض میں سے ایک فرض ہے، یہ بھی اللہ کی راہ میں نکلنے اور جہاد کے برابر ہے۔ ایک شخص گزرا دبلا پتلا، تو کسی نے کہہ دیا کہ کاش یہ جسم جہاد میں اللہ کی راہ میں کمزور ہوا ہوتا، دبلا پتلا ہوا ہوتا۔ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تمہیں کیا پتا وہ اپنے بوڑھے والدین کے لیے کچھ کما رہا ہو، تمہیں کیا پتا وہ اپنے بیوی بچوں کے لیے کچھ کما رہا ہو، یا اپنی ذات کے لیے کہ مجھے کسی کے سامنے دستے سوال دراز نہ کرنا پڑے۔ تو ہمیں ان ساری صورتوں میں فہو فی سبیل اللہ، یہ ایسے ہی ہے جیسے میدان جنگ میں جا کے جہاد کر رہا ہو۔ تو معاشی کوشش کا یہ مقام اور مقصد بھی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے متعین کر دیا۔ تیسری بڑی چیز جو ہے حلال و حرام کی تمیز، اسلام کے معاشی اصول میں حلال و حرام کی تمیز۔ اللہ اکبر، اللہ رب العزت نے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کے جو اوصاف بیان کیے ان میں یحل لہم الطیبات ویحرم علیہم الخبائث، طیب پاکیزہ چیزیں حلال قرار دیتے اور ناپاک اور گندی چیزیں خبائث حرام قرار دیتے۔ تو شریعت نے جائز ذرائع آمدن بھی متعین کر دیے اور ناجائز ذرائع آمدن سے روک بھی دیا۔ ایک اہم ترین بنیاد جو بدقسمتی سے ہم 77 سال میں اس سے جان نہیں چھڑا سکے، شریعت کے نظام معیشت کی، اسلام کے معاشی اصولوں میں سود کی حرمت ہے کہ ہم 77 سالوں میں اسلام کے نام پہ حاصل کردہ اس ملک عزیز میں سودی نظام سے چھٹکارا حاصل نہیں کر پائے۔ تو پھر ترقی کی صورت کیسے، نظام معیشت کیسے مضبوط ہو جبکہ ہم نے اللہ اور اللہ کے رسول کے خلاف جان جنگ کر رکھا ہو۔ فَإِن لَّمْ تَفْعَلُوا فَأْذَنُوا بِحَرْبٍ مِّنَ اللَّهِ وَرَسُولِهِ، کہ اگر تم سود نہیں چھوڑو گے تو اللہ اور اللہ کے رسول کے خلاف اعلان جنگ ہے، اللہ اور اللہ کے رسول کی طرف سے اعلان جنگ سمجھو۔ قرآن کا واضح فیصلہ، یمحق اللہ الربا ویربی الصدقات، اللہ سود کو مٹاتا ہے اور صدقات کو بڑھاتا ہے۔ تو جس کے مٹانے کا قرآن نے واضح اعلان کر رکھا ہو اس کو بنیاد بنا کے ہماری معیشت مضبوط کیسے ہو سکتی ہے؟ دعا کریں اللہ ہمارے ارباب اختیار کو اس کی طرف بھی توجہ نصیب فرمائیں۔ پانچویں اہم بنیاد نظام معیشت کی تجارتی اخلاقیات کا ضابطہ، تجارتی اخلاقیات کا ضابطہ، کہ مقصود یہ نہیں کہ میں اپنا مال بیچ دوں جیسے بیچ دوں، میں التاجر الصدوق الامین، سچا اور امانت دار تاجر، مع صدیقین و شہداء یوم القیامہ، قیامت والے دن صدیقین اور شہداء کے ساتھ ہوگا۔ قسمیں اٹھا کے، اور وہ بھی جھوٹی قسم، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ قسم سے سودا تو بک جاتا ہے ممحقۃ للبرکہ، لیکن برکت جو ہے وہ اٹھ جاتی ہے۔ تو قرآن کریم کے اور احادیث مبارکہ کے باہمی رضامندی سے الا ان تکون تجارۃ عن تراض
منکم، باہمی رضامندی سے، کسی دباؤ کے ساتھ آپ سودا نہ کر رہے ہیں۔ دیانت، جائز اور مباح چیز کی تجارت۔ شراب جب حرام ہوئی، صحابی اپنا سارا سرمایہ لگا کے شراب لے کے پہنچے ہیں مدینہ میں، اور جب مدینہ کی حدود میں داخل ہوئے، قریب پہنچے تو پتہ چلا کہ شراب تو حرام ہو گئی۔ وہیں شراب باہر پہاڑی علاقے میں چھوڑی، پہاڑوں میں آئے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس۔ رسول اللہ میں تو اپنا سارا سرمایہ لگا کے شراب خرید کے لایا ہوں جبکہ حرام نہیں تھی، تو اب میرے لیے کیا حکم ہے؟ فرمایا اللہ رب العزت نے اسے حرام قرار دے دیا ہے۔ اب صحابی نے کوئی حیل و حجت نہیں، جا کے اپنے ہاتھوں سے وہ سارا شراب ضائع کر دی۔ تو تجارتی اخلاق جو ہے، اسی طرح فضول خرچی کی ممانعت، دولت اور مال و دولت جو ہے وہ ایک ہی طبقے میں محفوظ نہ رہے۔ تقسیم دولت کے لیے، دولت کی تقسیم کے لیے شریعت نے زکوٰۃ، صدقات واجبہ، انفاق، قانون وراثت، یہ سارے کے سارے اسلام کے اس اہم معاشی نظام کی بنیاد ہے کہ مال ایک سو طبقہ میں محفوظ ہو کے نہ رہ جائے۔ اور پھر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، ہم تو سمجھتے صرف زکوٰۃ ہی مال کا حق ہے۔ سنن ترمذی کی روایت فرمایا ان فی المال حقا سوى الزکاۃ، مال میں اللہ نے زکوٰۃ کے علاوہ اور بھی حقوق رکھے ہیں، نفلی صدقات، خیرات، یہ سارے کے سارے ضرورت سے زائد مال خرچ کرنے کی ترغیب ہے۔ یسألونک ماذا ينفقون، یہ آپ سے سوال کرتے کیا خرچ کریں؟ قل العفو، کہہ دیجیے جو تمہاری ضرورت سے زائد ہو اسے معاشرے کے کمزور اور بے بس طبقے کو پہنچا دو۔ عدل اجتماعی، عدل اجتماعی کہ معاشرتی عدل، یہ بھی اسلام کے نظامی معیشت کی ایک مضبوط بنیاد ہے۔ مجھے یہاں حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے اختصار کے ساتھ دو چیزوں کی طرف اشارہ کرنا مقصود ہے۔ سیدہ حفصہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ صاحبزادی ہیں جو ام المؤمنین بھی ہیں، کہ ام المؤمنین اب اہل مدینہ نے گندم کا استعمال شروع کر دیا ہے، آپ بھی جو کی بجائے گندم کی روٹی کھا لیا کریں۔ فرمایا کیا عمر کی تمام رعایا کو گندم کی روٹی میسر ہے؟ کہا نہیں۔ تو فرمایا جب تک رعایا کے ہر فرد کو گندم کی روٹی میسر نہیں ہوتی، خلیفہ وقت امیر المؤمنین 22 لاکھ مربع میل کا بلا شرکت غیر حکمران گندم کی روٹی استعمال نہیں کرے گا۔ اور دوسری بڑی جو مشہور حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا قول ہے، ہمیں اگر فرات کے کنارے کوئی جانور، کوئی بکری، کوئی کتا بھی پیاسا مر جاتا ہے تو مجھے ڈر ہے کہ قیامت والے دن اللہ رب العزت کے ہاں مجھ سے اس کے بارے میں بات پرس ہوگی۔ تو یہ عدل اجتماعی کی ضمانت، یہ بھی اسلام کے نظام معیشت کی ایک اہم بنیاد ہے۔ تو کسی بھی ملک کے استحکام کے لیے 3 بنیادیں میں نے بنیاد بنائی تھی: نظام تعلیم، مضبوط نظام معیشت، اور تیسری اہم بنیاد عدل و انصاف کا قیام۔ معاشرہ، سیدنا علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا قول ہے کہ کوئی معاشرہ، سوسائٹی کفر کے ساتھ تو پروان چڑھ سکتا ہے، ظلم کے ساتھ پروان نہیں چڑھ سکتا۔ عدل و انصاف ہم جمعہ کے ہر خطبہ میں سنتے ہیں، ان اللہ یأمر بالعدل والاحسان، اللہ عدل اور احسان کا حکم دیتے ہیں۔ جو آیت کریمہ میں نے پڑھی، ان اللہ یأمرکم ان تؤدوا الامانات الی اہلھا وَإِذَا حَكَمْتُمْ بَيْنَ النَّاسِ أَن تَحْكُمُوا بِالْعَدْلِ، اللہ تمہیں حکم دیتے ہیں امانتیں ان کے اہل افراد کو ادا کرو، اور جب لوگوں کے درمیان فیصلہ کرو تو عدل سے فیصلہ کرو۔ یا ایھا الذین آمنوا
کونوا قوامین للہ شہداء بالقسط، اللہ کے لیے کھڑے ہونے والے، اللہ کے لیے انصاف قائم کرنے والے، انصاف کی گواہی دینے والے بن جاؤ۔ اور ولا یجرمنکم شنآن قوم علی الا تعدلوا اعدلوا هو اقرب للتقوی، کہ کسی قوم کی دشمنی، نفرت، ان سے بغض تمہیں اس چیز پہ آمادہ نہ کرے کہ تم عدل کا دامن چھوڑ دو، بہر صورت عدل کرو، اعدلوا هو اقرب للتقوی، یہی تقوی کے قریب تر ہے۔ تو کسی بھی فلاحی ریاست کی 3 بڑی بنیادیں ہیں، یہ ملک کی استحکام کے لیے 3 اہم بنیادیں ہیں: امن، معیشت اور تعلیم۔ اور امن بغیر عدل و انصاف کے ممکن نہیں، کسی معاشرہ میں عدل کے بغیر امن کا قیام ممکن نہیں ہے۔ اللہ اکبر، امن نظام عدل سے ممکن ہے، اور معیشت جو ہے انفرادی طور پہ امانت و دیانت، خیانت نہ کرنا، اور اجتماعی طور پہ یعنی حکومتی ذمہ داری کیا ہے؟ سود سے پاک معیشت اور تعلیم، یہ 3 بڑی بنیادیں ہیں۔ اور قرآن نے ان تینوں بنیادوں کی طرف اشارہ کیا ہے حضرت ابراہیم علیہ السلام کی دعا میں۔ ابراہیم علیہ السلام نے بیت اللہ بنایا، اللہ کا گھر بسایا، تعمیر کرنے کے بعد اللہ سے جو دعائیں مانگی، رب اجعل ھذا بلدا آمنا، اے اللہ اس شہر کو امن والا شہر بنا دے۔ دعا کریں اللہ ہمارے ملک عزیز کے لیے بھی یہ دعا قبول فرما، اللہ اس ملک کو امن کا گہوارہ بنا دے۔ رب اجعل ھذا بلدا آمنا، پہلی دعا امن، اور امن میں نے کہا نظام عدل کے بغیر ممکن نہیں ہے۔ دوسرا مضبوط نظام معیشت، اللہ کے حضور دعا کی وارزق اہلہ من الثمرات، اے اللہ انہیں ہر قسم کی پیداوار عطا کر دو، ہر قسم کے پھل، ہر قسم کی ثمرات، صرف پھلوں تک نہیں، ثمرہ کسی بھی پروڈکشن کو کہتے ہیں، ہر قسم کی پیداوار انہیں عطا کر دے۔ اور تعلیم جو تیسری بنیاد تھی، اس کے حوالے سے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی صورت میں اللہ کے حضور ابراہیم علیہ السلام نے یہ دعا کر دی، ربنا وابعث فیہم رسولا منہم یتلو علیہم آیاتک، اے اللہ ان میں ایک عظیم الشان رسول بھیج دے جو تیری آیتیں پڑھ کے انہیں سناتا رہے، انہیں کتاب و حکمت کی تعلیم دے، ان کا تزکیہ کرے۔ تو یہ 3 اہم بنیادیں ہیں کسی بھی ملک کے استحکام کے لیے، عدل و انصاف یا امن و امان جو بغیر عدل اور انصاف کے ممکن نہیں ہے، مضبوط نظام معیشت، اور تیسرا نافع جو شریعت کی تقسیم ہے، نفع رسا علم، ایسا نظام تعلیم جو معاشرے کے افراد کے لیے نفع رسا ہو۔ تو یہ 3 اہم بنیادیں، تو اس ملک عزیز کے حوالے سے یہ ہماری بھی ذمہ داری کہ ہم ان تینوں میں، جہاں میں نے دیگر عوامل ابتدا میں ذکر کیے، لیکن ان 3 اہم بنیادوں کو کہ ہم میں سے ہر شخص اپنی انفرادی اور اجتماعی ذمہ داری کا احساس کرے، اور اللہ رب العزت حضرت ابراہیم علیہ السلام کی یہ دعائیں جو انہوں نے بیت اللہ کے مکہ کے حوالے سے کی، اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی وہ دعائیں جو رسول اللہ نے مدینہ منورہ کی برکت کے لیے کی، اللہ ان دونوں عظیم پیغمبروں کی دعائیں ہمارے اس ملک عزیز کے حق میں بھی قبول فرمائیں۔ وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین۔ لیکن سنتوں سے پہلے آپ اپنی جگہ پہ تشریف فرما رہے ہیں، ہمارے معزز مہمان آئے ہوئے ہیں، وہ کچھ دیر کے لیے آپ سے مخاطب ہوں گے، اللہ رب العزت ان کا آنا قبول فرمائیں۔